السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پر مہربانی ہے کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں آدھا رمضان گزروا دیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور دیکھیں آدھے سے بھی کم رمضان باقی رہ گیا، اور ہم نہیں جانتے کہ کبھی دوبارہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ لہٰذا اگر ابھی تک رفتار کچھ کم ہو گئی تھی تو اب دوبارہ تیز کر لیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ریس میں لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اینڈ میں جب فنش لائن ان کو سامنے نظر آنے لگتی ہے تو اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بھی اب فنش لائن نظر آنے شروع ہو گئی ہے، آخری اشرا قریب ہے، اور جو ابھی تک تیز نہیں دوڑ سکا تو اب دوڑ لے، اس لیے کہ اب تو تیزی سے دن گزریں گے، 5 طاق آتے ہیں اور ان کی گنتی ابھی آپ کر ہی رہے ہوں گے اور رمضان ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ڈر ہوتا ہے وہ اول شب میں ہی سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جو رات کے شروع حصے میں سفر شروع کر دے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو اس حدیث کی اگر تشریح کریں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ اصل میں عرب میں یہ عام دستور ہوا کرتا تھا کہ مسافروں کے جو قافلے ہوتے تھے وہ رات کو آخری حصے میں نکلا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ڈاکو اور راہزن وغیرہ سحری کے وقت حملے کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس قافلے کو یا جس مسافر کو ان ڈاکوؤں کا، راہزنوں کا ڈر ہوتا تھا، وہ بجائے آخری رات میں سفر کرنے کے وہ شروع رات میں ہی سفر شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح راہزنوں سے بچ کے وہ باحفاظت منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح رات کو راہزنوں کے حملے سے ڈرنے والا مسافر اپنا آرام چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے تاکہ رات کے شروع میں ہی نکل چلے، اسی طرح جس کو اپنے انجام کی بہت فکر لگ جائے اور جہنم سے وہ بہت ڈرنے والا ہو نا، وہ بھی اپنی منزل جنت کی طرف جلدی سفر شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ زندگی میں بہت ڈیلے نہیں کرتا، وہ انتظار کر کر کے نہیں چلتا، وہ یہ نہیں کہتا اچھا جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو دیکھ لوں گا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو سوچ لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، چل ہی پڑیں گے، آخر کوئی دن آئے گا، ہم نے پروگرام تو بنایا ہے، ہم کب کہتے نہیں چلنا، چل پڑیں گے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی موج مستی کرو، مزہ کرو، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ وہ ٹالتا ہی رہتا ہے، اور جو ٹالتا رہتا ہے، جو کل 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 پہ چھوڑتا رہتا ہے، وہ کب سفر شروع کرے گا اور کب منزل تک پہنچے گا؟ جس کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ مجھے بس جہنم سے بچنا ہے، مجھے فکر ہے اپنی آخرت کی، وہ یہ ٹالتا نہیں ہے، وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے اپنی تیاری، اس کو پتا ہے بہت بڑا دن ہے آگے، وہ ڈیلے نہیں کرتا، وہ ٹائم کو پاس نہیں کرتا، اس طرح سے ٹال مٹول نہیں کرتا، وہ چل دیتا ہے اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پہ، آج سے چلتا ہے، آج سے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرتا ہے، آج سے نیکیوں میں دوڑنے کا وہ شوق رکھتا ہے، وہ اس میں ٹالتا نہیں ہے۔ اور جو ٹالتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہے، راہزنوں کا بھی ڈر ہے، لیٹ ہو جانے کا بھی ڈر ہے، لٹ جانے کا بھی ڈر ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کیا پتا کہ موت کب آ جائے، کیا پتا تیاری کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور پھر دوسری بات اس میں کیا پتا چلتی ہے کہ وہ جو رات کے شروع سے سفر شروع کرتا ہے نا، اول رات سے، اس نے اپنا آرام بھی اور اپنی نیند بھی قربان کر دی۔ تو جو واقعی اپنے انجام کی فکر رکھتا ہے نا، وہ بھی اپنی لذتوں کو، راحتوں کو، خواہشات کو قربان کر کے
اپنی منزل کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو یہ خواہشات ہیں، ابھی تو یہ مجھے کرنا ہے، ابھی تو یہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں. بہانے بنانا، کیونکہ ابھی مزے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ابھی اللہ کی فرم برداری کی طرف نہیں آنا چاہتے. تو جس نے بچ بچا کے منزل تک پہنچنا ہے نا، وہ پھر یہ خواہشات کو لے کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ ان کو قربان کر دیتا. وہ کہیں نیند قربان کرتا ہے، کہیں اپنا شوق قربان کرتا ہے، کہیں اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، کہیں اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، کہیں اپنی ایفرٹس کو کھپاتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو چیز بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے چاہتا ہے نا، وہ کوئی سستی چیز تھوڑا ہی ہے، وہ کوئی کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت میں مل جائے. اس کے لیے تو بڑی محنت چاہیے، بڑی قربانی چاہیے. وہ اللہ کا سودا ہے، وہ بڑا مہنگا ہے. آپ نے کیا سوچا ہے جنت بڑی آسان ہے؟ جنت ایسے ہی مل جانی ہے؟ جنت مفت کی چیز ہے. جنت میں ایسے ہی بھاگے چلے جائیں گے لوگ، جیسے یہاں پہ دھکے دے دے کے کسی بھی جگہ گھس جاتے ہیں. ایک ہجوم ہوتا ہے، موف ہوتا ہے، تو وہ دھکے دیتا ہے تو وہ بس اندر چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ واقعی کسی محنت کا صلہ ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں. پہلو سے الگ تو ہمارے بھی بستر رہتے ہیں، مگر کبھی ٹی وی دیکھ کے، کبھی گپ شپ کر کے، کبھی باہر پارٹیز میں، کبھی شادیوں پہ، بستر سے تو الگ رہتے ہیں. مگر ان لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے تو اپنے رب کو پکارنے کے لیے، اور اس پکار میں خوف بھی ہوتا تھا اور امید بھی ہوتی تھی. اور فرمایا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ سب بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. سوچیں یہ سودا سستا نہیں ہے. اس میں راتوں کو بھی رب کو پکارنا، اپنی نیند کو قربان کر دینا، چھوڑ دینا، آرام کو چھوڑ دینا، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دینا. اپنے پاس جو بھی رزق ہے، رزق اس میں ساری ہی نعمتیں آ جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہیں وقت دے کے، کہیں صلاحیتیں لگا کے، کہیں اپنی عمر کا ایک حصہ دے کے. سوچیں جنت کیسی جگہ ہے؟ کیا وہ سستی جگہ ہے کہ جہاں کی مٹی مشک ہے، اور جہاں کے محلات سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، جہاں پہ اگر موت ہوتی نا، موت، تو جنتی لوگ ان نعمتوں کو پا کے خوشی سے مر جاتے. اتنی زبردست نعمتیں، جس جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، جہاں پہ ایک چھڑی رکھنے کے برابر جگہ بھی، اتنی سی جگہ، کتنی جگہ میں چھڑی آ جاتی، اتنی سی جگہ، کوئی 1 فٹ 2 فٹ بس، اتنی سی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے. وہاں کی جس چیز کا بھی آپ نام لیں، اس کی دنیا کی چیزوں کے ساتھ مماثلت جو ہے نا، کامنالٹی صرف نام کی ہے. یعنی پھل ہے وہاں پہ، یہاں پہ بھی پھل ہے، وہاں پہ کھجور ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس کھجور ہوتی ہے. دودھ ہے وہاں پہ، یہاں پہ بھی ہمارے پاس دودھ ہوتا ہے. یہ صرف نام کی حد تک سملر ہیں، ورنہ ان کا آپس میں کوئی میل ہی نہیں. ایسی نعمتیں ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کسی نے کبھی کوئی تصور نہیں کیا ہوگا. کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ان نعمتوں کو دنیا میں بیٹھے ہوئے اگر انسان اس کی کوئی تشبیہ دینا چاہے نا تو دے نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ ایسی نعمتیں کہ یہاں پہ دنیا میں پائی نہیں جاتی. جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ ہماری تھوڑی سی سمجھ کے لیے، تھوڑی سی سمجھ کے لیے بس، ورنہ اس کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں. اب اس کی عمارتیں کیسی ہیں؟ اب دیکھیں دنیا میں کوئی عمارت آپ نے دیکھی جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی؟ کوئی دنیا میں ایسی بڑی سے بڑی عمارتیں ہیں، ہاں اونچی لوگ عمارتیں بنا لیتے ہیں، لیکن سونے کی اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہو، اور اس کی چنائی جو ہے کستوری کی ہو، وہ اس کا گارا ہو، اور جہاں پہ جو پتھر ہے وہ پتھر لولو اور یاقوت ہو. اب دیکھیں قیمتی سے قیمتی لا کے پتھر ڈالے جاتے ہیں، مگر کہاں کوئی ایسا محل آپ نے یہاں پہ دنیا میں دیکھا ہے جس کی بجری، جس کے پتھر لولو ہوں اور یاقوت ہو؟ یہ پتھر، یہ ایسے قیمتی پتھر، اور مٹی زعفران کی ہو. اللہ اکبر. یہاں پہ کوئی ایسے
کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آئے؟ ایسے کوئی ہیں؟ یہاں پہ کوئی ایسے خیمے ہیں جو موتی کے بنے ہوں؟ کوئی دکھا دیں، چلو ہمارے پاس نہ صحیح تو کسی بادشاہ کے پاس ہی ہوں، موتی کا بناؤ، اندر سے موتی خولدار ہے، یعنی اس کے اندر یعنی ہولو ہے، اس کے اندر ہی خیمہ ہے، اور اس کی لمبائی 60 مائلز کی ہو، بتا دیں کوئی ایسا؟ کوئی ایسا بازار بتا دیں گے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں صرف بازار میں جانے سے تو ان کا حسن کئی گنا بڑھ جائے؟ اللہ اکبر! اور پھر جہاں نہریں، یہاں پہ کوئی نہر آپ بتا دیجئے جس کے کنارے سونے کے ہوں، جس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوں، مٹی کستوری ہو، اور پانی کی جگہ وہاں پہ شہد بہ رہا ہو، یا پانی کی جگہ وہاں پہ دودھ بہ رہا ہو، یا پانی کی جگہ وہاں پہ شراب بہ رہی ہو؟ جن کے پاس بہت شہد ہو ان کے بھی ہاں ایسا نہیں کہ بھئی نہریں ہی بہ رہی ہوں، جن کے پاس بہت دودھ ہو تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں۔ کہیں آپ دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ مشک کے پہاڑ ہوں، یا کہیں آپ اتنے لمبے لمبے سایوں والے درخت دکھا سکتے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے 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 تو 100 سال گزر جائیں، گھوڑا دوڑانے والا بھی یہاں پہ تو مر جائے گا، گھوڑا بھی گر جائے گا، لیکن سایہ ہی نہ ختم ہو؟ چلو سال بھر ہی دوڑاتا رہے، 100 سال کو چھوڑ دے، سال بھر دوڑاتا رہے، اتنی لمبی چھاؤں ہو؟ کوئی تو بتا دیجئے کہ ایسے بھی کوئی درخت کہیں ہیں؟ کہیں تو دکھا دے کہ جہاں پہ آپ ہر طرف دیکھیں تو کستوری کی مہک ہو ہر طرف۔ کہیں پہ دکھا دیں ایسی بیریاں جو بغیر کانٹوں کے ہوں، اور کہیں پہ ایسے پھل لا کے دکھا سکتے ہیں کہ جو دل کرے ویسا اس کا ذائقہ بن جائے۔ کہیں ایسے کوئی پرندے دکھا سکتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے جس حالت میں آپ چاہتے ہیں اس طرح سے گر جائیں؟ کہیں آپ نے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے سریر دیکھے ہیں؟ یعنی ایسے تخت سونے کی تاروں کے؟ اللہ اکبر! تو یہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صرف ان کے نام پتہ چل سکتے ہیں، واقعی ان کی کوئی بھی ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی کہ کیسی تصویر ہوگی ان کی۔ اور رہنے والے بھی، کہیں دنیا میں ایسے کوئی لوگ دیکھیں جو کبھی بوڑھے ہی نہ ہوتے ہوں؟ کتنا بھی آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی بہت کیئر کریں، بہت عمدہ کھائیں، بہت، پھر بھی کوئی ایسا نہیں جو بڑھاپے سے بچ جائے۔ کہیں آپ نے کوئی اس دنیا میں ایک شخص بھی بتا دے جو کہے میرے پاس کوئی غم ہے ہی نہیں، آج تک کبھی کوئی فکر میں نے دیکھی ہی نہیں، مجھے تو کوئی پریشانی کبھی آئی ہی نہیں؟ کوئی ایک بندہ ہی دکھا دیں جو کہے کہ میں کبھی آج تک بیمار ہوا ہی، مجھے تو ایک کھانسی تک نہیں آئی، ایک چھینک تک نہیں کبھی آئی، ایک سر درد نہیں کبھی ہوا؟ کہیں آپ ایسا کوئی دکھا دے کہ جو ہمیشہ کی زندگی پانے والا ہو، اس کے اوپر موت ہی نہ آئی ہو؟ تو ایسا نہیں، ایسے ہم کوئی بھی لوگ یہاں پہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پر مسائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، یہاں پر پریشانیاں بھی ہیں، یہاں پر موت بھی ہے، یہاں پہ جدائیاں بھی ہیں، یہاں پہ بیماریاں بھی ہیں، یہاں پہ بڑھاپا بھی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ایسی جنت کا سودا اللہ تعالیٰ سے کریں جس جنت میں یہ سب پریشانیاں نہ ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، اسٹریس فری ورلڈ، اسٹریس فری جہان، اور ایسا کہ پھر وہاں سے کبھی بھی نکالا نہ جائے کوئی انسان۔ اس کی انٹری تو ہے، جس کا ایگزٹ کوئی نہیں۔ دنیا میں اگر 2 دن بھی چین کے گزر جائیں تو تیسرے دن اپنے گھر نہیں تو کسی پیارے کے گھر، اس کے گھر نہیں تو کسی اور جگہ پہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی پریشانی انسان سن لیتا ہے کہ پھر اس کو چین نہیں آتا، اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی زمین آپ نے یہاں دیکھی یہاں پہ کوئی خبر بھی ایسی نہ آئے جس میں کوئی غم ہو، جس میں کوئی پریشانی ہو؟ کیوں نہ ایسے جہان کے لیے اپنی کوششیں لگاتے ہیں؟ کہ ان گناہوں کا کتنا خوف ہوتا تھا، اتنی پریشانی رکھتے تھے یہ اپنے گناہوں کی۔ ہمیں کیوں نہیں ہوتی اتنی پریشانی؟ ہم کیوں نہیں اتنا تڑپتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں
ان کے اوپر اس طرح پچھتاتے. ہم کیوں نہیں اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے وہ؟ ہم کیوں نہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ رات کو ہمیں اتنی پریشانی ہو جائے اپنے گناہوں کی اور آگے کے دن آنے کی کہ جب قبر میں ہوں گی تو کیا ہوگا، جب حشر میں کھڑی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں یہ ذہن میں تصور آتا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ کپڑے، یہ زیور، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ جابز، یہ عہدے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی وہاں نہیں ہوگا. پھر میں اپنے اعمال کی گٹھڑی لے کے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہوں گی، وہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہوگا. پھر میں اس وقت کیا کروں گی؟ کون ہوگا جو اس وقت میری مدد کرے گا؟ کون ہوگا جو میری سفارش کرے گا؟ کون ہوگا جو وہاں پہ مجھے چھڑائے گا؟ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے آگے میرے لیے رو رو کے فریادیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. میں کیسے جواب دوں گی؟ میں نے تو بہت اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں یہ خیال ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیتا؟ کیوں نہیں یہ خیال ہمیں رلا دیتا؟ کیوں نہیں ہمارے آنسو نکل آتے ہیں کہ ایک آنسو بھی، میں حدیث سے پتا چلتا ہے ایک آنسو بھی، اتنا سا آنسو بھی اگر انسان کی آنکھ سے نکل آئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، وہ اتنا چھوٹا آنسو ہے، وہ بہا بھی نہیں، چہرے پہ بھی نہیں آیا، وہ اتنا چھوٹا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، کہ اس سے صرف آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، بس صرف اتنا سا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ اس قدر پشیمان ہے، اتنا شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس آنسو کی بھی لاج رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کو، صرف اتنا سا آنسو آنے سے بھی. تو ہم کیا آنکھ میں اتنا بھی آنسو نہیں لا سکتے اپنے گناہوں کو یاد کر کے؟ کیا ہمیں رونا نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب دل سخت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے دل مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی سختی کو دور کر دے، کہ سخت دل اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہانے سے نہ شرمائے، کبھی بھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اللہ تعالیٰ کے آگے بچ جائیں، اپنے سر کو ڈال دیں. اور آپ کو کسی طرح سے بھی کوئی بات بھی نہیں کرنی آتی، اگر کسی طرح سے بھی یہ کہنا نہیں آتا آپ کو دعائیں بھول گئیں، آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں، آپ فلاں دعا کروں کہ کیا کروں، کون سی دعا کروں، مجھے تو آتی ہی نہیں، وہ بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی نہیں آتی، مجھے تو کہنا بھی نہیں آتا، مجھے تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، تو کچھ بھی نہیں آتا نا، تو آنسو تو بہانا یاد آتا ہے نا، وہ تو پتا ہے نا کیسے بہاتے ہیں. بس شرمندگی کے ساتھ آنسو بہا بھی لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لائک این ایکسپرٹ کہ آپ کو بہت بہت لمبی چوڑی یہ ساری دعائیں آتی ہی ہوں گی تو پھر ہی میرا کوئی کام بنے گا. نہیں، آپ کو جو بھی آتے ہیں نا کلمات، جیسے تیسے بھی آتا ہے ویسے ہی بولتے ہیں، جس لینگویج میں بھی آتا ہے. اور کوئی لینگویج بھی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، آنسوؤں کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، وہی بتا دیتے ہیں کہ انسان میں کتنی شرمندگی اور کتنی پشیمانی. تو آنسوؤں کی اپنی آواز ہے. یا آنسو بھی انسان کے اعمال نامے میں لکھ لیے جاتے ہیں، لیکن فرشتے ان کا اجر نہیں جانتے کہ کیا ان کا اجر لکھنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس دن ایک ایک آنسو کا اللہ تعالیٰ اس دن میزان میں تول کے ان کا اجر دے گا، جو صرف اس لیے بہے تھے کہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا، 7 قسم کے لوگوں کو، ان میں ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے. وہ کیا یاد کر رہا تھا؟ اللہ تو کتنا بڑا اور میں کتنا چھوٹا، اور پھر بھی میں نے تیری جناب میں نافرمانی کی، تجھے ناراض کیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے آنسو آ جاتے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ اس دن اس کو سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سب تپتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو سایہ ملے گا. تو یہ آنسو بڑے ہی قیمتی، میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی نا، یہ کہ وہ جس نے اتنے بڑے سمندر پیدا کیے نا، اس کو ان سمندروں سے نہیں، انسان کی ایک آنکھ سے بہے ہوئے آنسو پسند ہے.
اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور وہ گناہ معاف کرنے پر قادر بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور آگے کے وہی دن آ رہے ہیں کہ جب ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نماز میں بھی دیکھا کہ ہم جب دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں، اور سجدوں میں بھی میں نے آپ کو دعا بتائی تھی، تو ہم جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ان میں میں نے آپ کو جو دعا بتائی، ان میں بھی اللہم اغفر لی اور رب اغفر لی بھی تھا اس میں، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور ایک اور بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واجبرنی وارفعنی، اللہ مجھے معاف بھی کر دے، مجھ پہ رحم بھی کر دے، مجھے عافیت بھی دے، وجبرنی اس میں ڈفرنٹ ہے، اور ورفعنی، اور اللہ مجھے بلند کر دے۔ تو اجبرنی کا مطلب کیا؟ جیسے اگر کسی کو کوئی زخم لگ جائے اور خون کا فوارہ اس میں سے پھوٹ پڑا، اور اس قدر شدید درد ہے، ایک درد اٹھتا ہے رگوں کے اندر سے، کاٹ دینے والا درد، ایسے وقت میں کوئی اس رستے ہوئے زخم پہ مرہم کا پہا رکھ دے تو اس کو وجبرنی کہتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے وجبرنی، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ میرے زخموں پہ تو مرہم رکھ دے۔ زخم چاہے جسمانی ہے، چاہے روحانی ہے، چاہے ذہنی ہے، کوئی بھی ہے، اے اللہ میرے زخموں پہ تو مرہم رکھ دے، تو وہ پھاہا رکھ دے کہ مجھے چین آ جائے۔ تو چاہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی ہے، چاہے وہ دنیا کے کوئی غم ہے، چاہے وہ کوئی آخرت کے متعلق کوئی غم ہے، کوئی بھی پریشانی، آپ وجبرنی جب کہتے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ اپنی غم اور اپنی پریشانی اور اپنے مسائل اور اپنی ساری فریادیں لے کے حاضر ہو گئے ہیں، اور اب آپ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہی ان زخموں کو ہیل کرے، وہ مرہم اسی کے پاس ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں نا بہت پیاری ہیں، ویسے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ صرف دو سجدوں کے درمیان ہی نہیں، ویسے بھی بہت پیاری دعائیں، اور دعاؤں کے اندر نا جو مسنون اور قرآنی دعائیں اپنی طرف سے اضافہ ہرگز نہ کریں کہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندے نے ایک دعا میں نبی کی جگہ رسول یا رسول کی جگہ نبی اس طرح سے کر کے چینجنگ کر دی، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس دعا میں اس طرح سے چینج نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم اپنی دعاؤں میں کوئی بھی مسنون اور قرآنی دعائیں نا اپنی طرف سے اضافے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے کیا، اگر ہم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے الگ سے مسنون دعائیں موجود ہیں۔ کیا اب ہم نے نماز میں بھی بات کی تھی کہ ہم سلام پھیرتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز میں کچھ بھول گئے، جیسے تشہد، پہلا تشہد بھول گئے اور کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکعت میں، یا حرکتیں بھول گئے، تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیجئے اور پھر سلام پھیر لیں، یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا تو سب سے پہلی بات کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا؟ اس زمانے میں امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہونے کا پتہ کیسے چلتا تھا کہ نماز سے فارغ ہو گئے؟ کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا تھا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سلام پھیر کے یہ کہنا ہے اللہ بڑا تو ہی ہے سب سے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں فرماتے تھے؟ نیکی کا کام کیا، کون سا گناہ کا کیا، لیکن اے اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ میری نماز ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، پتہ نہیں نماز میں کتنی دفعہ ذہن بھٹکا ہو، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہوں، اور پرفیکٹ سے پرفیکٹ نماز بھی پڑھ لی تو اللہ تیرے شان کے لائق تو نہیں ہے یا رب، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی دیکھو، ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ یہ نیکی اس پائے کی تھوڑا ہی ہے، ایسی تھوڑی ہے کہ اتنی ایکسیلنٹ نیکی میں نے کر دی، بہت بڑی چیز کر نہیں، وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، وہ پھر بھی استغفار کرتا رہتا ہے، ایون نماز کے بعد بھی ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر نماز کے ختم ہونے پہ ہمیں استغفار کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو بتائیں گناہوں کی بات کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے؟ کتنی دفعہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر روئیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اور اپنی زندگی کتنی گزر گئی اسی غفلتوں کے اندر، اسی طرح کل کل کرتے کرتے آج تک ہم یہاں تک پہنچ گئے، ابھی تک ہمارے اندر سدھارا نہیں آیا، ابھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، جیسے کہ ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں اس کی فرما برداری میں تیز دوڑنا چاہیے، جیسے کہ جتنا ہمیں اس کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہے۔
تو ہم استغفار 3 دفعہ کہتے ہیں، اور دیکھیں سبحان اللہ، آج کل آپ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارا ہوا یہی ہمارا اثاثہ ہے. یہ دن قرآن کریم کی، اور وہ رات جس میں قرآن کریم پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی اس دنیا میں، وہ رات آنے والی ہے لیلۃ القدر کی رات. تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا وقت زیادہ بڑھا دیجئے، اس کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نماز میں آپ بدل بدل کے جب صورتیں وغیرہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں زیادہ خشوع آئے گا. ایک حسن البصری کی ایک پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی، جو بہت ہی پسند آتی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ راستہ سنسان ہے، یا میں نے جان لیا کہ راستہ سنسان ہے اور میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، تو میں نے قرآن حفظ کر لیا. بات سمجھ آئی؟ یعنی قرآن کو ساتھی بنا لیا. جس نے حفظ کر لیا نا، جتنا جتنا حصہ آپ تھوڑا 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 کر کے یاد کرتے رہیں گے نا، وہ آپ کا ساتھی بن گیا. تو کہتے ہیں راستہ بھی سنسان ہے اور ساتھی بھی کوئی نہیں. تو ساتھی دیکھے انہوں نے قرآن کو اپنا بنا لیا، کہتے میں نے قرآن حفظ کر لیا. سبحان اللہ. تو ان دنوں میں ٹائم کے بہت سارے چنکس ایسے ہوتے ہیں جو ہم بیکار ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. اسی میں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہیں اور ایک جو آپ نے حصہ یاد کرنا ہو اس کو بار بار چلاتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں یاد کرتے، تھوڑا بھی نہیں یاد کرتے کیونکہ جو ہے وہ ہمیں بھول جائے گا. تو بھولے گا کیسے؟ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دہراتے رہیں. اور دیکھیں قرآن کے بغیر جو دل ہے نا، جس دل میں قرآن نہیں ہے نا، وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویران دل ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ہمارے دل میں ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے اوقات کا جائزہ لیں. وقت کو اگر آپ ضائع کرنے سے بچیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے بہت سارا وقت آپ کو مل جائے گا قرآن کے لیے. امام ابن القیم فرماتے ہیں وقت کا ضیاع موت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ موت تو تمہیں دنیا اور دنیا والوں سے کاٹ دیتی ہے، مگر وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے. کیا تو وقت کو ضائع نہیں کرنا، خاص طور پہ ان قیمتی دنوں میں اور راتوں میں وقت ضائع کرنا ادھر ادھر. اپنے فونز پیچھے کر دیں، اپنی ٹیکسٹنگ کم کر دیں، لوگوں سے بات چیت کم کر دیں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ اس وقت یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں یہ میں نے اللہ کی یاد میں گزارنے. اسلاف میں سے کچھ کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص پر حیران ہوں جو مال کے نقصان پہ تو غم کرتا ہے مگر اپنی عمر کے ختم ہونے پہ افسوس نہیں کرتا، اور دنیا میں مشغول رہتا ہے حالانکہ دنیا تو منہ پھیر کے جا رہی ہے، اور آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا حالانکہ آخرت سامنے آ رہی. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنے وقت کا یہ حصہ نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کو اتنا اچھا گزارنے کی کوشش کریں کہ آپ جب رمضان ختم کریں تو آپ کو خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے ایک ایک لمحہ اس کا بہت بہترین طور پہ گزارا ہے، اور اس کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرنے کی کوشش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر کیا کرتے تھے جو میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں تاکہ اس ذکر کو آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور سیدنا علی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ پہ مصیبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذکر سکھایا، تو میں یہ ذکر کیا کرتا تھا. آپ بھی اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یہ ذکر کریں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. تو یہ بہت ہی اچھا ذکر ہے، مشکل وقت کا ذکر ہے، مصیبت کا ذکر ہے. اور دعا تو میں نے آج کی آپ کو بتا دی ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان بھی اس کو مانگیں اور ویسے بھی اس کو مانگتے رہیں، کیونکہ اس دعا میں دنیا کی بھی آخرت کی بھی بھلائی ہے، مغفرت بھی ہے، عافیت بھی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کے اوپر بھی، ان مشکلات کے اوپر بھی بجبرنی بھی ہے، اور بلند کرنے کے لیے بھی دعا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحم بھی اس دعا میں مانگا گیا ہے. تو اس لیے اس دعا کو بھی شامل رکھیں اور مشکل میں یہ ذکر بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ اعمال ہم کر سکیں جو اس کو راضی کرنے والے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.